بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے۔ رہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے، یہ دین اسلام کے عروج اور زوال کے سنگم پر پیدا ہوئے، اور اس اعتبار سے عروج کے دور کو سامنے رکھ کر اور دور زوال کو بھانپتے ہوئے اور نیا عہد جو انسانیت میں آ رہا تھا، مشین ایج، اس کو انالائسس کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے دین اسلام کی جدید ترین تعبیر پیش کی، اور 5 مئی 1731 کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اس پر ایک پروگرام پیش کیا اور اس پر اجتماعیت کھڑی کی۔ شاہ ولی اللہ نے جب بر صغیر کے معاشرے کا تجزیہ کیا تو پھر اس کا کمپیریزن کیسر و کسریٰ کے معاشروں سے کیا کہ کیسر و کسریٰ کے معاشروں میں بنیادی طور پر مرض کیا پیدا ہو گیا تھا، اس میں پیداوار دینے والے اکثریتی طبقات کی پیداوار پر ایک چھوٹا سا طبقہ قابض ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا سماج طبقات میں بٹ گیا تھا اور انسانیت کے اجتماعی اخلاق برباد ہو گئے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور انہوں نے ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ و ہلاک قیصر فلا قیصر بعدہ، یہ جو ہے نا اس کے خلاف اعلان کیا اور انقلاب کا پروگرام پیش کیا۔ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہی امراض جو کیسر و کسریٰ کے معاشروں میں تھے وہی بر صغیر کے اس معاشرے میں پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے وہی علاج جو کیسر و کسریٰ کے معاشرے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا، بر صغیر کے معاشرے کے لیے بھی وہی علاج ہے، فک کل نظام، کہ اس نظام کو بے خوب ان سے اکھاڑ کر پھینکو۔ اور اس کے تحت پھر شاہ ولی اللہ نے اپنی ولی اللہ تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ یہ شاہ ولی اللہ کی عظیم الشان ولی اللہ تحریک کی تھی کہ جب بر صغیر کی آزادی داؤ پر لگ گئی تو جد و جہد آزادی میں بھی ہمیں بر صغیر کے طول و عرض میں ہمیں سب سے آگے پیش یہی ولی اللہ تحریک نظر آتی ہے۔ اور جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ شاہ ولی اللہ کی ولی اللہ تحریک، یہ اس کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہ عظیم جنگ ہوئی جس نے یہاں پر ایک چنگاری پیدا کی، اگرچہ اس میں وقتی طور پر برطانوی استعمار بر صغیر پر قابض ہو گیا، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں بر صغیر کی سرزمین میں وہ چنگاری پیدا ہوئی کہ جو پھر شعلہ جوالا بن کر آزادی کی عظیم الشان تحریک کی صورت میں ہمیں پروان چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کا اور ان کی ولی اللہ تحریک کا بر صغیر کی سرزمین پر انمٹ کردار ہے۔ اس سرزمین میں رینیساں کے لیے، نئے معاشروں کی تشکیل کے لیے مشین ایج کے مطابق سائنٹیفک اپروچ کے حامل شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے اوپر ولی اللہ تحریک نے عظیم الشان جد و جہد کی۔ اور جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کی آزادی وہ سلب ہو گئی تو یہی ولی اللہ تحریک جو تھی، یہ دہلی کالج مملوک علی جو ولی اللہ تحریک کے اہم ترین فرد تھے، ان کی رہبری میں تیار ہونے والی اجتماعیت کے دو رہنماؤں نے 2 مراکز قائم کیے، دیوبند اور علی گڑھ، اور یہی مراکز بعد میں کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو سے موسوم ٹھہرائے گئے۔ بنیادی طور پر یہ تھے تو ولی اللہ تحریک ہی کے 2 مراکز، لیکن نقطہ نظر کا، حکمت عملی کا اختلاف تھا، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ جو نان کوآپریٹو دھڑا تھا اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بر صغیر سے انگریز کے خلاف ہمیں مزاحمت بر صغیر میں جاری رکھنی چاہیے، ہر صورت میں مزاحمت جاری رکھنی چاہیے، اور اس کے لیے نئی جماعت تیار کرنی چاہیے۔ اس جماعت کو تیار کرنے کے لیے ہی علمیت کی چادر تان لی گئی، جبکہ کوآپریٹو دھڑے کا یہ خیال تھا کہ نہیں، بر صغیر میں اب انگریز جلدی سے جانے والی طاقت نہیں ہے، وہ نئی ابھرتی ہوئی تازہ دم طاقت ہے، اس لیے اس کے خلاف ہمیں طویل المیعاد حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ہے کہ پہلے جو آج کی جدید علوم ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو روشناس کروائیں۔ تو یہ حکمت عملی کا اختلاف تھا جو 1947 تک یہاں پر برقرار رہا، لیکن پھر اسی اسنا میں جو نان کوآپریٹو دھڑا تھا ولی اللہ تحریک کا، اس نے یہاں پر آزادی کی مزاحمت کی شمع جلائے رکھی، اور پھر 1920 میں شیخ الہند نے ولی اللہ تحریک کا جو ایک نیا مرحلہ شروع کیا، اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق عدم تشدد کے اصول پر سیاسی عوامی جد و جہد کی داغ بیل ڈالی،
اور اسی اصول کے اوپر جدوجہد کرتے ہوئے بر صغیر جو ہے، اس میں پھر بعد میں 1930 کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ، یہ تمام پھر تحریکیں اور پارٹیاں سامنے آتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بر صغیر کی آزادی اسی اصول کی بنیاد پر منتج ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بن جانے کے بعد یہاں پر ولی اللہ تحریک کے کوآپریٹو دھڑے کے قائد اور لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے جو ویژن پیش کیا تھا اس کے مطابق پاکستان کی تشکیل نہ ہو سکی۔ قائد اعظم کا ویژن واضح طور پر ان کی جو 11 اگست 1947 کی سپیچ ہے، اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر انہوں نے جو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ویژن دیا، وہ ایک لبرل پاکستان کا، سیکولر پاکستان کا، ڈیموکریٹک پاکستان کا، اور اسی طریقے سے ایک سوشلسٹ پاکستان کا ویژن تھا۔ لیکن کھوٹے سکے جب پاکستان پر مسلط ہوئے تو انہوں نے اس ویژن کو گہنا کر رکھ دیا۔ تو ان حالات میں پھر ولی اللہ تحریک کے نان کوآپریٹو دھڑے کے جو اپنے وقت کے امام تھے شاہ سعید احمد رائے پوری، انہوں نے پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد کے اوپر سیاسی انقلابی اجتماعیت پیدا کرنے کی داغ بیل ڈالی، اور یوں پاکستان کی سرزمین میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر یہ ہے کہ ایک سیاسی اور اجتماعی جدوجہد اس کا آغاز ہوا۔ اب اس سارے عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی ولی اللہ تحریک کے ماتھے کے جومر امام انقلاب عبید اللہ سندھی، جو کل ولی اللہ کے تحریک کے ترجمان ہیں، انہوں نے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کو بنیاد بناتے ہوئے مشین ایج کے تقاضوں کے مطابق جدید پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز کو اڈاپٹ کیا، اور اسی طریقے سے امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے شیخ الہند کی رہنمائی کی روشنی میں کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو جو دھڑے تھے ولی اللہ تحریک کے، ان کے درمیان مفاہمت کے حوالے سے رہنمائی تھی۔ تو چونکہ امام انقلاب عبید اللہ سندھی یونائٹڈ پاکستان کے امام انقلاب ہیں، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے وہ سب سے بڑے مستند شارح اور ترجمان ہیں، تو ان کی رہنمائی کی روشنی میں یونائٹڈ پاکستان نے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق 3 اہم ترین فکری ارتقاء کے اعتبار سے امور کو اختیار کیا ہے، جس میں پہلی چیز شیخ الہند کے عمل کی روشنی میں، امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی رہنمائی کی روشنی میں ولی اللہ تحریک کے جو 2 دھڑے تھے کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو، ان کے درمیان مفاہمت کا ڈول ڈالا، اور جو تقسیم کی خلیج تھی اس کو پاٹ دیا، اس لیے کہ ان 2 دھڑوں کے درمیان اختلاف جن 2 بنیادی امور پر تھا حکمت عملی کے اعتبار سے، وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو اب ان کو بنیاد بنا کر ان کے درمیان تقسیم کا برقرار رہنا وہ عوام کے حق میں قطعی طور پر نہیں ہے، وہ اس سسٹم کے حق میں ہے، وہ استعماری طاقتوں کے حق میں ہے۔ اس لیے عوام کے عظیم ترین مقاصد کے تحت، پاکستان کے عوام کی خوشحالی کے تقاضوں کے تحت، یہاں پر ایک ہمگیر سماجی انقلاب کے تقاضوں کے تحت جو مفاہمت ہے اس کا ڈول ڈالا گیا، کہ جو 2 سوالات تھے، ایک سوال یہ تھا کہ انگریزوں سے کوآپریشن ہو یا نہ ہو، دوسرا سوال یہ تھا کہ بر صغیر تقسیم ہو یا نہ ہو۔ انگریز 1947 کے بعد چلے گئے، وہ سوال ختم ہو گیا، آؤٹ ڈیٹڈ، اور بر صغیر تقسیم ہو یا نہ ہو، وہ تقسیم ہو گیا، پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ اب یہ سوال بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پاکستان، یہ ہماری دھرتی ماں ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس وطن کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تقسیم ہے، اس تقسیم کو ختم کرنا ضروری تھا۔ تو آج یونائٹڈ پاکستان کل ولی اللہ تحریک یعنی کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو کی نمائندہ اور ترجمان ہے، جس کی روح سے شاہ ولی اللہ یونائٹڈ پاکستان کے فلسفی اور بنیادی امام ہیں۔ امام انقلاب عبید اللہ سندھی وہ امام انقلاب ہیں، ان کی تعلیمات کی رہبری اور رہنمائی میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد کے اوپر جو سر سید احمد خان ہیں، اور اسی طریقے سے شاہ سعید احمد رائے پوری ہیں، علامہ اقبال ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، یہ سب اب ولی اللہ تحریک کے پلیٹ فارم پر ایک ہی لڑی میں پرو گئے، اور شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی الائنمنٹ میں ان تمام عظیم الشان ہمارے مشاہیر، ان سے آغاز شدہ سیکولرزم، سوشلزم، نیشنلزم، جمہوریت، قومی جمہوریت اور لبرلزم، یہ وہ فلسفیانہ نظام فکر ہے جس میں ہمارے بنیادی فلسفی وہ شاہ ولی اللہ ہیں، اور ان کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر ہم یہ ہے کہ الائنمنٹ اس کو اڈاپٹ کر کے پاکستان کے اندر جو فالٹ لائنیں ہیں ان کو ختم کر کے پاکستانی سماج کے اندر انٹیگریشن اس کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔
یقیناً آج بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیسے یہ ہے کہ کوآپریٹو اور نان کوآپریٹو کو یونائٹڈ پاکستان نے ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیا. یہ تو آگ اور پانی جمع کرنے والی بات ہے. تو وہ انقلاب اجتماعیت تھی کیا ہے جو آگ اور پانی کو جمع نہ کرے. ہم ان تمام اختلافات اور تضادات کو مٹا دیں گے جو سامراجی طاقتوں نے ہمارے سماج میں پیدا کر کے اس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کو تقسیم کر کے یہاں پر اپنا استحصالی پنجہ وہ گاڑ رکھا ہے. تو اس لیے ہم کل ولی اللہ تحریک کے وارث ہیں, ہم اپنے ان اسلاف کے وارث ہیں, اور حقیقی معنوں میں جو قائد اعظم کا حقیقی ویژن تھا, لبرل, ڈیموکریٹ, سوشلسٹ سے پروگریسو, ان کی جو اپروچ تھی, علامہ اقبال کی جو حریت فکر تھی, ان کی جو سوشلسٹ اپروچ تھی, اور سر سید احمد خان کی اقلیت پسندی تھی, خرد افروزی تھی, روشن خیالی تھی, شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی الائنمنٹ میں اس تمام تر کے حقیقی وارث ہم ہی ہیں. ورنہ پاکستان میں قائد اعظم کے نام پر جن طبقوں نے پاکستان پر اپنا قبضہ مسلط کیا ہوا ہے, ان اسلاف کے نام پر, وہ سب کے سب سامراجی اعلی کار ہیں, اور انہوں نے ان اسلاف کے خوابوں ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. ان اسلاف کے خوابوں کی تعبیر یونائٹڈ پاکستان وہ انشاءاللہ یہ ہے کہ یقینی بنائے گی. اسی طریقے سے خذ ما صفا ودع ما قدر کے اصول پر یونائٹڈ پاکستان نے مارکسزم کو, جو عہد حاضر کی فلسفیانہ اور سائنسی صداقت ہے, اس کو شاہ ولی اللہ کے آفاقی فلسفے کے اندر بطور میکانزم کے نصب کیا ہے. تو شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر جس کی روح سے عمل انفلاق, رب الفلق, یہ عمل انفلاق جو یونیورسل فینامنا ہے, اس یونیورسل فینامنا کے اندر داخلی طور پر جو لا کار فرما ہے وہ ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے. جو میکانزم داخلی طور پر جزوی اعتبار سے بروے کار آتا ہے وہ ڈائلیکٹیکل میتھڈ ہے. تو شاہ ولی اللہ کے آفاقی فلسفہ اور فکر اور اس کے یہ ہے کہ آفاقی یونیورسل فینامنا کے حامل جو میکانزم, اس کے اندر جو جدید فلسفیانہ اور سائنسی سچائی کے طور پر جو لا ڈسکور ہوا ہے, ڈائلیکٹیکل میتھڈ, ہسٹوریکل میتھڈ, جو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم, اور پھر سائنٹیفک سوشلزم, انقلاب روس اور اس کے تسلسل میں برپا ہونے والے انقلابات کے تجربات, یہ بطور میکانزم, بطور جز شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کے اندر نصب ہے. تو اس طرح سے تمام آفاقی سچائیوں کا نمائندہ شاہ ولی اللہ کا یہ فلسفہ اور فکر ہے, جس کے اندر سب سچائیاں جذب ہو جاتی ہیں. تو تاریخ انسانی کی یہ سب سے زیادہ جدید ترین آئیڈیالوجی شاہ ولی اللہ کا یہ فلسفہ اور فکر, یہ یونائٹڈ پاکستان کی اساس ہے. اور اس کے اوپر پاکستان کے نوجوان رینسا کے عمل سے گزر کر وہ عظیم الشان اجتماعیت پیدا کریں گے جو آج پاکستان کو 21ویں صدی میں دنیا انسانیت کی قیادت کا اہل بنا سکے. تو اس کے لیے آئیے یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے انقلاب کی اس عظیم الشان جد و جہد کے اندر اپنا کردار ادا کریں, اور اس کے لیے شاہ ولی اللہ کی ریشنلزم کی حامل اس جدید ترین آئیڈیالوجی, اس کو بطور بنیاد اختیار کریں, تاکہ آپ پوری دنیا کی مروبیت سے نکل کر اپنی تاریخ سے وابستہ رہتے ہوئے جدید ترین سماجی تشکیل اس کے اہل بن سکیں. شکریہ.